السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا الہ الا فاعبدوني۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله وادخلوا الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم الأنبياء لا نبي بعدي بعد أمتكم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رہ گئے قبروں کے پتھر سجدہ ریزی کے لیے، ہو چکا رخصت دلوں سے مسجدوں کا احترام۔ خدا کے بعد خدا کوئی نہیں، مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں۔ بھائی بزرگوں، دوستوں، میرے عزیز سامعین، یہ اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت بڑی ایمان کی عظیم دولت سے نوازا ہے۔ یہ کلمے والی دولت اگر نہ ہوتا تو دنیا میں انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اسلام میں داخل کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے اسلام سے خارج کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ دوستو، دنیا میں مسلمان بننے کے لیے، ایمان والا بننے کے لیے، بنی الاسلام خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ رسولہ، 5 چیزوں پر ایمان لانا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دیا تو اسلام سے خارج ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَجَّةِ الْبَيْتِ۔ یہ اسلام کی 5 بنیادی چیزیں، ان چیزوں میں سے کسی ایک کا بھی انکار نہ کرے۔ نمبر 1، شہادت دینا، گواہی دینا، اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے۔ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، یعنی روزانہ 5 وقت نماز پڑھنا۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، یعنی مالدار کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، وصوم رمضان، یعنی رمضان کے پورے روزے رکھنا۔ وحج بیت، یعنی حج کرنا۔ مالدار مسلمان کے لیے ضروری ہے، اس کو حج کرنا ضروری ہے۔ اس میں سے کسی ایک چیز کا بھی اگر وہ انکار کر دیا تو وہ کافر ہو گیا۔ تو ہر نبی، ہر پیغمبر اسلام کی، امن کی دعوت دیتے ہوئے دنیا میں پھیلتے گئے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی اور بہت ساری صفت کے مالک تھے۔ قرآن کریم نے ان کی نیکی و شرافت، نبوت اور رحمت اور بلندی و عظمت کی شہادت دی ہے۔ انہوں نے یہ فضیلت، یہ خصوصیت حاصل ہے کہ بنی اسرائیل کے سارے انبیاء ان کی نسل سے ہیں۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً 3,500 انبیاء علیہ السلام ان کی نسل میں سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ مسجد اقصی جیسا عظیم الشان مسجد کی تعمیر کا شرف بھی ان کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
ان کے فضل و کمال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی بشارت دی کہ وہ نبی نیک بندوں میں سے ہوں گے اور ہم ان پر اور اسحاق پر بھی برکتیں نازل فرمائیں گے۔ سورہ صافت میں فرمایا گیا ان کی پیدائش سرزمین میں عراق میں ہوئی مگر پوری زندگی ملک شام میں رہے اور 160 سال میں اسی سال کی عمر میں وفات پائی اور اپنے والد محترم کے برابر ہیں مدینہ الخلیل میں دفن ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کل قیامت کے دن سب سے پہلے ایمان کے بعد اللہ رب العزت نے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو امانت دار نہیں وہ کامل ایمان والا نہیں۔ دوستو غور سے سنیں، جو امانت دار نہیں وہ کامل ایمان والا نہیں، جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں۔ میرے دوستو وضو کا طریقہ بھی کئی لوگوں کو نہیں پتا، اور جو نماز نہ پڑھے اس کا کوئی دین نہیں۔ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان فہرست میں لگا دیتے ہیں، لیکن اللہ کے فہرست میں سب سے پہلے رہنا چاہیے۔ جمعہ کی نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، روزانہ کی نمازاں بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ میرے دوستو نمازاں پڑھنا ضروری ہے، جس کے اندر نماز نہیں ہے وہ دین نہیں ہوتا۔ میرے دوستو نماز کے درجہ دین میں ایسا ہے جیسا کہ سر کا درجہ بدن میں ہے، یعنی جیسا کہ سر کے بغیر انسان زندہ نہیں رہتا، اسی طرح نماز کے بغیر دین باقی نہیں رہے گا۔ میرے دوستو دین کو باقی رکھنا ہے تو ہم سب سے پہلے نماز کو ادا کرنا ہے، نماز کو جانا ہے، مسجد میں ادا کرنا ہے، با جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے، امام کے تکبیر کے ساتھ تکبیر کہنا ہے۔ کئی سارے لوگ جتنے بھی لوگ ہیں دنیا میں لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں اربوں خربوں لوگ ایسے ہیں دوستو، ان کو سمجھانا کون ہے؟ ان کو سمجھانے والا کون ہے؟ میڈیا کے ذریعے، پیپر کے ذریعے، خطبات کے ذریعے اور دین کی محنت کے ذریعے، تبلیغ کے ذریعے۔ میرے دوستو یہ میڈیا کا تبلیغی ہے، جو میں کام کر رہا ہوں یہ میڈیا کا تبلیغ ہے، اور یہ چیز ہے کہ میں ثواب سمجھ کر یہ دین کا کام میڈیا میں کر رہا ہوں۔ ہم مسلمان نہیں ہیں تو میڈیا کا کوئی اثر نہیں ہے، میڈیا میں کوئی دم نہیں رہے گا۔ میرے دوستو اسلام کے بغیر، نماز کے بغیر اسلام نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، نماز کا چھوڑنا مسلمان کو کفر و شرک تک پہنچانے والا ہے۔ دوستو اتنی بڑی بات کہے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، علماء نے اس حدیث کے مطلب بیان فرمائے ہیں، جس میں سے یہ ہے کہ بے نماز گناہوں کے کرنے پر بے عیب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی کفر میں داخل ہونے کا خطرہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بے نمازی کے برے خاتمہ کا آزمائش ہے۔ میرے دوستو یہ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک، کمنٹ، شیئر، نئے لوگ ہو تو سپورٹ اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں میرے دوستو۔